ورسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میں ہوں آپ کا میزبان رضوان باسط اور آپ پروگرام سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن، اور ہمارا آپ کا ساتھ ہوتا ہے جمعہ والے دن 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، اپنی رائے دینے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ کرنے کے لیے 0315 000 8824 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کرنے کے لیے آپ اپنے میسج کے رائٹ آپشن میں جائیں، SPR لکھیں، اسپیس دیں، اپنا نام لکھیں، اسپیس دیں، اپنے شہر کا نام لکھیں، اور پھر اسپیس دے کر جو بات آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیے، اور پھر 8881 پر سینڈ کر دیجیے۔ اس طرح آپ کے میسیجز ہمیں موصول ہو جائیں گے اور ہم آپ کے پیغامات کو ہوا کے دوش پر آپ کے پیاروں تک پہنچا دیں گے۔ جناب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور آج کا موضوع بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن موضوع بتانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں گوشہ گزار کرنا چاہوں گا، اور وہ باتیں کچھ اس طرح سے ہیں کہ آج ہم کوشش یہ کریں گے، کیونکہ آپ لوگ اکثر یہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کی کالز جو ہے نا وہ مکمل طور پر ریسیو تو ہوتی ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قاصر رہ جاتے ہیں کہ ان کی بات نہیں ہو پاتی، وہ سوال نہیں پوچھ پاتے۔ تو آج ہمارا مین جو فوکس ہے وہ آپ لوگوں کے سوالوں پر ہے۔ ہم آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے، آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہم آج موجود ہیں۔ ویسے تو ہم ہر جمعے کو ہوتے ہیں، لیکن آج بالخصوص آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیں گے، تو آپ لوگ بالکل کال کر سکتے ہیں۔ میں مفتی صاحب کا تعارف بھی کراؤں گا، لیکن تعارف کرانے سے پہلے کچھ اپڈیٹس جو ہم پروگرام میں شامل کرنا چاہیں گے، تاکہ آج چونکہ جو دن ہے وہ آج سڑکوں پر کچھ زیادہ جیسے کہتے ہیں نا گہما گہمی کے معاملات ہونے والے ہیں، اور یہ شروع ہوگا جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ تقریباً 4 بجے سے ہے۔ ایک سیاسی جماعت ہے، وہ جناب جلوس کی شکل میں بھی آئیں گے اور نمائش سے بھی جائیں گے، اور پھر شارع فیصل کا رخ کریں گے۔ تو اس حوالے سے شہر کی جو ٹریفک ہے وہ کچھ گڑبڑ ہوگی، لیکن اس گڑبڑ سے بچنے کے لیے FM 88.6 آپ کو اپڈیٹ لمحہ بلمحہ دیتا رہتا ہے اور دیتا رہے گا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام کو بھی آپ سنتے رہیے گا۔ پروگرام میں بھی اپڈیٹس کو شامل کیا جاتا ہے، اور آج بھی بلکہ زیادہ کیا جائے گا، کیونکہ جب بھی ایسے دن آتے ہیں تو اس میں پروگرامز میں بھی باقاعدگی سے اور متواتر جو ہیں وہ اپڈیٹس آپ کو دی جا رہی ہوتی ہیں۔ فی الحال ہم آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں حسن اسکوائر برج جانب نیشنل اسٹیڈیم سر شاہ سلیمان روڈ، یہاں پر ٹریفک کا دباؤ موجود ہے۔ وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ حسن اسکوائر برج کے اوپر روڈ کے سینٹر میں ایک لوڈر ٹرک جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی یہاں پر آہستہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حسن اسکوائر جانب نیپا مین یونیورسٹی روڈ ترقیاتی کام کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ سڑک بند ہے۔ بصورت دیگر متبادل راستہ فراہم کیا جا رہا ہے، جہاں ٹریفک کو سروس روڈ پر چلایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شیر شاہ چوک جانب گلبائی اسٹیٹ ایونیو روڈ میزان بینک کے سامنے روڈ کے سینٹر میں مرکز میں جو ہے وہ ایک ٹرالر خراب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی یہاں پر آہستہ ہے، اور ٹریفک پولیس موجود ہے ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ بیت المکرم مسجد جانب حسن اسکوائر مین یونیورسٹی روڈ ٹریفک کے لیے بند ہے، اور جو وجہ ہے وہ جناب ترقیاتی کام یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ بصورت دیگر متبادل راستہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے، جہاں ٹریفک کو PSO پمپ کٹ سے سروس روڈ کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بیت المکرم مسجد جانب نیپا مین یونیورسٹی روڈ ٹریفک کے لیے بند ہے، ترقیاتی کام کیا جا رہا ہے۔ متبادل راستہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے، جہاں ٹریفک کو اندرونی علاقہ یعنی کہ گلیوں کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے شہریوں سے گزارش ہے کہ زحمت اور پریشانی سے بچنے کے لیے متبادل راستوں کا انتخاب کریں، اور ٹریفک ہیلپ لائن 1915 سے رابطہ کریں۔ تو یہ جناب کچھ اپڈیٹس تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کی جانب۔ موضوع ہم بالکل بتا دیں گے آپ کو، لیکن موضوع سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گا ہمارے فہد القاسمی الرفاعی صاحب، جو کہ عالم دین ہیں اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور آج بھی ہم آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات ہم بالکل دیں گے۔ اور میں خوش آمدید کہوں گا جناب فہد صاحب کو کہ فہد صاحب آپ کا بہت شکریہ، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آپ موجود ہوتے ہیں، آتے ہیں۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، سڑکیں بند بھی ہوں، لیکن جو فہد صاحب ہیں وہ ضرور پہنچتے ہیں، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنے گھر سے نکل کر اگر آپ اپنے دفاتر کی جانب یا اپنے کاروبار کی جانب یا اپنی منزل مقصود کی جانب اگر آپ پہنچ جاتے ہیں، تو
اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے سب سے پہلے، اور اس کے بعد ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بڑے ٹریفک کے ازدحام سے نکل کر اگر کوئی شخص اپنے منزل مقصود پر پہنچتا ہے تو سلام تو بنتا ہے. تو جناب علی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ٹھیک آپ ٹھاک. خیریت سے ہوں گے؟ جی جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے ہم نیک چاہتے ہیں. حضور والا، آج کا جو ہم موضوع رکھنے جا رہے ہیں وہ ہم رکھنے جا رہے ہیں جناب، کیونکہ اکثر یہ بات ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیلی ہوئی ہے یہ بات، اور لوگ اس چیز کو شاید ڈائجسٹ نہیں کر پاتے. مختلف لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں. اچھا، خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ بتانے چلے جاتے ہیں، اور بڑے وثوق سے بتاتے ہیں اور بڑے بردباری سے بتاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور ایسا ہے. سر، اکثر سوالات آتے رہتے ہیں، اور بڑی چھوٹی سی بات، پہلے میں سوال بتا دیتا ہوں آپ کو. سوال یہ ہے جناب کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں جو خط بنواتے ہیں، ایک تو بارش داڑھی ہو گئی پوری ایک مٹھی والی جو سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے. کچھ لوگ خط بنواتے ہیں اور خط بنوانے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں جی اب تو میں نہیں، یہ تو میں نے نہیں کروانی، یہ تو سنت ہے. تو کیا یہ سنت کے زمرے میں آتا ہے خط بنوانا، یا پراپر داڑھی اس نیت سے رکھ لینا کہ جی میں نے سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ میری نیت ہے، اور اس کے بعد اگر وہ ان فیوچر کبھی بھی کسی وجہ سے وہ اسے شارٹ کرانا چاہے یا پھر ختم کرانا چاہیں تو کرایا جا سکتا ہے یا نہیں کرایا جا سکتا ہے، اور اگر نہیں تو اس کا گناہ کتنا ہے؟ اس حوالے سے ذرا روشنی ڈال دیجئے تاکہ یہ بات واضح طور پر کلیئر ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت موزوں اور مناسب سوال آپ نے پوچھا ہے، اور سب سے پہلے بنیادی طور پر تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو داڑھی ہے مردوں کے لیے، مسلمان مرد کے لیے داڑھی رکھنا واجب ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، تمام انبیاء کی یہ سنت ہے. جملہ تمام انبیاء کی داڑھی تھی. اور جہاں تک داڑھی کی تراش خراش اور خط کا مسئلہ ہے تو اس میں ہمیں حدیث میں واضح احکام ملتے ہیں کہ اپنی صورت حیت ایسی رکھو کہ دوسروں کو بدنما نہ لگو. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ کے چہرے پر بال اس طرح نکل رہے ہیں یا آپ کی مونچھیں اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہیں تو اس کو اس طرح رکھیں کہ دوسروں کو برا نہ محسوس ہو، بدنما محسوس نہ ہو. اور اسی حوالے سے ایک واضح حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مونچھوں کو کم کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ. اب داڑھی کو بڑھاؤ تو داڑھی کو کتنا بڑھاؤ؟ کیا اس کو ہم بالکل ٹچ نہیں کر سکتے؟ کیا اس کے ہم خط بنوا سکتے ہیں یا نہیں بنوا سکتے؟ تو علماء نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی کا مطلب ہے کہ جو داڑھ کے دانت ہیں آپ کے اس طرف سے جو بال نکلتے ہیں چہرے پر اسے داڑھی کہتے ہیں. صحیح. اور اس کی مقدار شروع ہوتی ہے آپ کی کان کی جو لو ہے اس کے نیچے سے. ٹھیک ہے. یہاں سے پورے چہرے پر. اب اگر چہرے پر بال اتنے آگے اوپر آ گئے ہیں جو گالوں کو چھپا رہے ہیں اور چہرہ بڑا عجیب بدنما سا محسوس ہو رہا ہے تو اتنا آپ کو وہاں سے بال تراشنے کی اجازت ہے کہ جس سے گال واضح ہو جائے. بعض لوگ بہت زیادہ تراش کے باریک سی لکیر رہ جاتی ہے، ایسے خط بنوانے کی ممانعت ہے. صرف اتنی تراش خراش کی اجازت ہے کہ جس سے چہرہ واضح ہو جائے، چہرہ چھپے نہیں، بالوں میں کور نہ ہو. اور اسی طرح جو مونچھیں اور اس کے ارد گرد کا جو ایریا ہے اس کو بھی اتنا بڑھانے کی اجازت نہیں ہے کہ جب آپ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ اتنی بڑی مونچھیں ان کی ہوتی ہیں کہ کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں تو ان کے مونچھوں کے بال اس کھانے پینے میں ٹچ ہوتے ہیں، مس ہوتے ہیں، پانی پورا ٹچ ہو کر کے ان کے منہ میں جا رہا ہے، کھانے کرنے والے سالن کے ذرات ان کے اس پر لگ رہے ہیں. تو یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. اس سے بچنا چاہیے. البتہ اس کے علاوہ کم از کم جو داڑھی کی مقدار ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ سے کسی نے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ، تو داڑھی بڑھانے کی مقدار کیا ہے، کتنی بڑھائے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی داڑھی مبارک کو ایسے پکڑا اور کینچی لی اور نیچے سے کاٹ دی. یہ ہے ایک مٹھی. ایک مٹھی کے نیچے جتنی ہے وہ آپ کاٹنے کی اجازت ہے. بڑھانے کو آپ جتنا چاہیں بڑھائیں. اور جو سنت داڑھی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی وہ سینے تک تھی، اتنی تھی، تقریباً یہ سمجھے 1.5 مٹھی 2 مٹھی کے قریب. ٹھیک ہے.
تو خط کے حوالے سے یہی ہے کہ اتنا خط بھی نہ ہو کہ داڑھی کا جو اصل مقصد ہے وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ سنت ہے، اور یہ ایک ایسی سنت ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں نا تو قبر میں ہمارے ساتھ یہی ایک سنت جاتی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سفید بال والوں کے ساتھ حیا کرتے ہیں، ان سے شرم آتی ہے اللہ کو، یعنی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرتے. کب کرتے نرمی کا معاملہ؟ قبر میں کرتے ہیں. تو اسی لیے وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ ایک بیوقوف شخص تھا، اس نے کہا کہ جب میں مروں نا تو مرتے وقت میری داڑھی پہ آٹا چھڑک دینا. پوچھا کیوں؟ کہا جی وہ میں نے سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید بال والوں کے ساتھ شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، تو کیا پتہ اس وجہ سے میری مغفرت ہو جائے. کیا بات ہے، کیا بات. تو یہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا کہ خط بنوا سکتے ہیں لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ داڑھی کا اصل جو مقصد اور حسن ہے وہ ختم ہو جائے. اب دیکھیے کہ حدیث میں سیرت کے واقعات میں یہ ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب کی سب کی داڑھیاں ہوا کرتی تھیں، کم زیادہ سب کی ہوا کرتی تھی. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جی ایران سے، جو اس وقت کی جو پرشین امپائر تھی اور جو اس وقت کی سپر پاور تھی، وہاں سے کوئی وفد آیا. تو وہ جو وفد میں جو لوگ آئے تو وہ کلین شیف تھے. ٹھیک ہے. تو مدینے والوں نے اور مدینے کے بچوں نے پہلی مرتبہ ایسا کوئی انسان دیکھا، ایسا کوئی آدمی دیکھا، مرد دیکھا جس کی داڑھی نہیں تھی. اچھا. تو بچے ڈر کے بھاگ گئے، یہ کون لوگ، یہ کون آ گئے، یہ تو کوئی جن دیو بھوت وغیرہ اس قسم کے. اچھا وہ ایرانی قد کاٹ کے اعتبار سے بھی لمبے تڑنگے مضبوط ہوتے ہیں. تو بچے دیکھ کر ڈر گئے. پھر وہ وفد آیا اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی میں ملاقات کی. تو یہ واقعہ بھی تاریخ میں ملتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ داڑھی مسلمانوں کا شعار ہے اور مردانگی کی علامت ہے. لہٰذا اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے تو اسے تو چاہیے، افضل تو یہی ہے کہ داڑھی کو آزاد چھوڑ دے، بس اس کی تلاش خراش کرے اور کم از کم سنت کے مطابق رکھے. اور اگر کوئی نہیں بھی رکھتا تو کم از کم نیت تو کرے نا کہ میں رکھوں گا، اور داڑھی کو تھوڑا بہت رکھے تاکہ دور سے نظر آئے کہ ہاں جی. اور جن کی جو واقعی سفید ہو گئی ہے ہاں تو وہ تو پھر ماشاءاللہ سے خوش نصیب ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انشاءاللہ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے اگر زندگی میں اعمال درست ہیں تو، ہے نا. اعمال سے بڑا گہرا تعلق، بالکل گہرا اعمال سے جان نہیں ہاں. چھوٹنی. صرف داڑھی رکھنے کے بعد یہ امید کر لی جائے، لیکن یہ تمام ایک چین ہے، جو ایک سلسلہ ہے کہ اگر آپ اپنے اعمال نیک رکھیں گے اور آپ کی داڑھی بھی سفید ہوگی تو اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے. یہ صرف اس طرح سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جناب. اصل میں یہ ایسے کچھ سوالات ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کی جانب آ رہے ہوتے ہیں، کچھ میسیجز جو ہیں وہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم ان کو شامل نہیں کر پاتے. آج بھی اسی طرح سے ہیں، جو پچھلے ہفتے کے کچھ سوالات تھے تو وہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو ہم یہ بتائیں کہ ہمارے پاس جو ایک سب سے بڑا معاملہ ہے وہ ہے بچوں کی ایک تربیت کا، اور ہمارے یہاں کاؤنسلنگ کا ایک معاملہ ہے وہ نہیں چلتا. کاؤنسلنگ کا معاملہ مطلب والدین اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ جو کہ ان کو سب سے پہلے گھر میں کرنی چاہیے. اور جس طرح ہم کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جو پہلی درسگاہ ہے بچوں کے لیے وہ ماں کا گود ہے. تو ماں اور باپ دونوں کی ہی ذمہ داری ہے. جیسے جیسے وہ بلوغت کے زمرے میں آتے جاتے ہیں، اس عمر کو آتے جاتے ہیں، ویسے تو ایک سائنسی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ایک بڑا اچھا جو ایک ٹائم پیریڈ نکل کر آیا ہے وہ 0 to 7 ہے. اس میں آپ حالانکہ 0 to 7 میں لوگ اپنے بچوں کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یار ابھی تو بچہ ہے، بچی ہے یا بچہ ہے، تو ہم ابھی ذرا بڑا ہو جائے تو کریں گے. تو وہ 0 to 7 ایئرس کا جو پیریڈ ہے وہ تو آپ نے نظر انداز کرنے میں نکال دیا. اصل وقت یہی ہوتا ہے تربیت کا. اور ہمارے اس دور حاضر کی میں بات کر رہا ہوں کہ ادب، اخلاق اور لحاظ، مروت، اچھا یہ ایکسپیکٹ تو ہم کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن ہم دیتے نہیں ہیں کسی کو. اور اس دور میں ہم جس طرح اگر بات کریں جنزیز کی، تو جنزیز ان چیزوں کو تو ملحوظ خاطر رکھتی ہی نہیں ہے، وہ ٹھک سے جواب دے دیتی ہے. بہت سارے لوگ ان کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں کہ بھائی تو جنزیز ہیں، یہ تو یہی کریں گے. بھائی کیوں کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ یہ تربیت ہے. یہ چاہے وہ دور آ جائے کہ انسان ہوا میں اڑنے لگے، پھر بھی یہ چیزیں ختم نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہوں گی. لیکن انفارچونیٹلی معاشرے سے اس میں اب کمی کافی شدت اختیار کر چکی ہے کہ جناب اس پہ رجحان ہی نہیں ہے کسی کا. تو ہمارے دین میں، ہمارے شریعت میں، ہماری نبی کی سیرت کے حوالے سے
اس حوالے سے ہمارے دین میں کیا احکامات ہیں اللہ کی جانب سے کہ جی جناب یہ ان کی کتنی قدر و منزلت ہے. کسی کو ریگارڈ دینا، ان کے لیے ادب میں کھڑے ہو جانا، کہیں بزرگ کھڑے ہیں سفر کر رہے ہیں وہاں ان کو جگہ دے دینا، کسی جانور کی ٹانگ میں درد ہے، کوئی تکلیف میں ہے تو اس کو کنارے کر دینا، ان سب چیزوں کا کتنا اجر ہے جسے ہم روزمرہ کی زندگی میں بڑی آسانی سے اگنور کر دیتے ہیں. جی، اس حوالے سے ایسا ہے کہ تربیت اولاد کے حوالے سے واقعی میں ہم بہت زیادہ کوتاہی کا شکار ہیں. اور جو جینزیز جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ جینزیز تو اب جوان ہو چکے ہیں، 24-25 سال کے نوجوان ہیں سب، بہت ہوا تو 27-28 سال، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جینزیز خود اس وقت پیرنٹس بننے کی پوزیشن میں اور بن بھی رہے ہیں. جی ہاں، جبکہ ہم اپنی اگر عمروں میں اس طرح کی بات کریں تو ہم تو بڑی چیزوں سے ناآشنا تھے، پتہ ہی کچھ نہیں تھا. اور اب آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ تو شادی کے قابل ہو گئے، شادی کے قابل ہو گئے، بہت سو کی شادیاں ہو بھی رہی ہیں اور بہت سے ماں باپ بھی بن چکے ہیں، جو اتنا بڑا مرتبہ ہے، بالکل اتنا بڑا درجہ مقام ہے. بالکل. لیکن جو جینزیز ہیں یا جینزیز سے پہلے والے ہیں جو اب والدین بن رہے ہیں، اور جو ہماری اس وقت جو جنریشن ہے، اب اس کو میرے خیال میں الفا کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، تو بنیادی طور پر تو یہ جو الفا جنریشن ہے اس کی بات کرنی چاہیے کہ ان کی تربیت کیسے ہو. اب ایک چھوٹا بچہ جو اس کی عمر ابھی 6 مہینے یا 7 مہینے ہے، وہ اس کا پہلا تعارف گیجٹس کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل. اس کا پہلا تعارف یہ موبائل اور ٹیبلیٹس اور لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ وغیرہ ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور معذرت کے ساتھ پہلے ہمارے گھروں میں سارے کام گھر کے، صبح سب سے پہلے والدہ اٹھتی تھیں، جاگتی تھیں، اور سب سے آخر میں والدہ بستر پہ رات کو لیٹتی تھیں. بالکل یہی تھا. اور سارے کام گھر میں ہماری والدہ کیا کرتی تھیں. بالکل ایسا ہی ہے. چاہے وہ گھر کی صفائی ستھرائی ہو، چاہے وہ صبح کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک اور بستر کی صفائی تک جی والدہ کیا کرتی. بالکل. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہر کام کے لیے ہمارے گھروں میں کام کرنے والیاں موجود ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، کھانا پکانے کے لیے الگ ہے، صفائی کے لیے الگ ہے، کپڑا دھونے کے لیے الگ ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب سے یہ آن لائن کا سسٹم آیا ہے تو اب تو دھنیا پودینہ لینے کے لیے بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آن لائن منگا لو. کھانا نہیں پکایا تو آن لائن منگا لو. بالکل ٹھیک. تو اس نے ہماری خواتین کو، جو ہماری مائیں ہیں، خاص طور پر نوجوان مائیں ہیں، جو ابھی ماں بن رہی ہیں یا جن کے بچے ابھی 10-12 سال 15 سال کی عمر کے ہیں، ان کو انتہا سے زیادہ نالائق اور ناکارہ بنا دیا. کیونکہ اس فیسلٹی نے، اس سہولت نے ان کے اندر سے وہ تربیت کی حس ختم کر دی ہے. وہ خود موبائل میں، گیجٹس میں، جو خود جنریشن زی ہے وہ خود گیجٹس میں مصروف ہو گئے ہیں. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. آج وہ صبح بچی کے اسکول جانا ہوا تو وہاں جو اورینٹیشن تھا پیرنٹس کے ساتھ، تو وہاں پہ ٹیچرز بتا رہی تھیں کہ جو بچے آپ کے ہیں یہ ہم سے بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور یہ پھر گھر کی باتیں ہمیں آ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے نا. جب ہم ان سے روٹین پوچھتے ہیں کہ آپ کے بابا کیا کر رہے ہیں، مما کیا کر رہی ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ بابا تو آفس سے آتے ہیں. اگر دسترخوان کا تو رواج ہی ختم ہو گیا. دسترخوان کا رواج ختم. اگر دسترخوان ہے بھی تو ہر ایک اپنی اپنی ڈیوائس میں مصروف ہے. تو تربیت کے حوالے سے اسلام کے بہت واضح احکامات ہیں. احادیث میں یہ ملتا ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اولاد یہ تمہارے ماتحت ہیں اور ان کی تربیت پرورش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا. اور یہ جو ہم بہت گفتگو کر چکے ہیں اس مفتی آن لائن پروگرام کے ذریعے کئی مرتبہ کہ والدین کی نافرمانی و نافرمانی کے نقصانات، نافرمانی کے انجام، جہاں والدین کے حقوق اسلام بتاتا ہے وہاں اولاد کے حقوق بھی بتاتا ہے، وہاں والدین کے فرائض بھی بتاتا ہے. اور والدین کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ اچھا نام رکھنا، عمدہ تربیت اور پرورش کرنا، بہترین دینی تعلیم دلانا، دنیاوی تعلیم دلانا، پھر اس کے بعد بہترین جگہ پر ان کا رشتہ کر دینا، شادی کرا دینا. تو ہم تو شروع سے ہی غافل ہیں. آپ نام سے شروع کرتے ہیں تو نام ایسے نام ہیں اور ان کے ایسے خود ساختہ اور من گھڑت قسم کے معنی ہیں، تو وہ سنیں تو آپ سر پہ ہاتھ ماریں گے، سر پہ ماتھے پہ ہاتھ ماریں گے، یہ ہو کیا رہا ہے. ایک نام ہے منہا، بہت کامن نام ہے لڑکیوں کا. اب منہا کا معنی کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی جنت کا پھول، جنت کا پتا، جنت کی ہوا، جنت کی خوشبو. جبکہ عربی زبان میں منہا کا معنی ہے اس سے
من حرف جر ہے اور ہا ضمیر ہے، کوئی معنی ہی نہیں ہے. فبیہا وہ فبیہا ہے، ہاں انمتا ہاں لنتا یہ کیا ہے، الشبا ہاں. یہ کیا نام ہے؟ انمتا بھی تو میجورٹی میں نام ہے. انمتا ہاں. کے کیا معنی ہیں؟ وہ کہتے ہیں انمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولا انعمتا الضالین. انعمتا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے، حاضر کا صیغہ ہے، فعل ہے، اسم نہیں ہے یا اوکے. مصدر نہیں ہے. مصدر ہو یا اسم ہو تو اس کو بطور نام استعمال کیا جا سکتا، فعل تو نام بن ہی نہیں سکتا. انعمتا کا مطلب ہے تو نے انعام کیا. ہم، کیا مطلب ہے اس کا؟ بس قرآن میں تو اس طرح تو ابو لہب کا نام بھی ہے، ہم. قرآن میں تو فرعون کا نام تو بھی وہ ہے، رکھ لیں. قرآن میں تو حامان بھی ہے، قارون بھی ہے. ہم. وہ رکھ لیں، وہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو اس قسم کے ہم پہلے ناموں سے بچوں کے ساتھ یہ بگاڑ پیدا کرتے. اب ایک وہ ہم نے نام سنا زنیشہ. ٹھیک ہے. اب زنیشہ کا آپ معنی اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں نا تو زنیشہ کا معنی آپ کو ملے گا جنت کا پھول. ٹھیک ہے. ایک ویب سائٹ ہے، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں نام لے دوں اس جی جی ویب سائٹ بالکل کا. بالکل بالکل ضرور. اس کا نام ہے ہماری web.com. ٹھیک ہے. اس پہ جو ناموں کے حوالے سے جو تباہی مچی ہوئی ہے نا، ہر نام کا معنی غلط، کہ اسلامی نام ہے، لڑکے کا نام ہے، لڑکی کا نام ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، وہ بہادری کی علامت ہے اور وہ جنت کا پھول ہے اور اس قسم کی اور خوش بختی کی علامت ہے اور لکی نمبر، اس کا ایک معنی اس ویب سائٹ کے اوپر کسی نام کا درست نہیں ہے. تو زنیشہ ہے سرزنش سے. سرزنش، کیا بات ہے، کیا بات. سرزنش کا کیا معنی ہے؟ ڈانٹنا، جھاڑنا، ایگزیکٹلی، بالکل تنبیہ ایسا ہی. کرنا. بالکل ایسا ہی. تو ہم نے دیکھا ایک زنیشہ نام کی بچی کو، وہ ذرا سی ہے، ننھی سی ابھی تک، جسے کہتے اس ہیں کا امپیکٹ نام کا اس کی شخصیت پہ کتنا اثر پڑتا ہے. اچھا لوگ اس کو مانتے بھی نہیں ہیں. مانتے بھی نہیں. اچھا مانتے نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نام کا جو اسم ہے، نام ہے، اس کا امپیکٹ آپ کی زندگی میں، آپ کی شخصیت پہ کس حد تک پڑتا ہے. یہ اس سے تو انتہائی درجے پر غافل ہیں لوگ، پتہ ہی نہیں ہے، مانتے ہی نہیں. نہیں فلاں کو پسند تھا، میرے دادا کو پسند تھا، میری امی کو پسند تھا، میرے نانا کو پسند تھا، میرے بھائی کو پسند ہے، میری بہن کو پسند ہے، ان کی پسندیدگی پہ نام رکھا جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں کرنا ہاں چاہیے. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. نام آپ کی پسندیدگی پر نہیں آنا چاہیے. میں جو سمجھتا ہوں، اب پتہ نہیں اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح فرما دیجیے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ بھائی پہلے اپنے نام کا حرف نکلوا لیں، پیدائش، وقت، سب دن تاریخ کے حساب سے. اس کے بعد آپ کے پاس آپشن آ جاتا ہے. مثال کے طور پر رے آیا ہے، اب رے سے سینکڑوں متعدد نام ہیں، ان میں بھی آپ جب جائیں تو اس نام کا مطلب دیکھیں کہ اس نام کا مطلب کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں اپنی حلقہ احباب کی بات کروں تو ایک نام تھا جناب ہے جیسے کہ اسامہ. اب یہ کسی پر بڑا بھاری ثابت ہوتا ہے. یہ نام کہتے ہیں کہ جس طرح بھاری ہے، کچھ لوگ بیمار رہتے ہیں. جیسے ہی نام آپ نے تبدیل کیا سب چیزیں نارمل ہو گئیں. تو اس پر لوگ سوچتے نہیں ہیں. تو ذرا امپیکٹ کے بارے میں بھی بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے، آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے، ایک ایکسپیرینس ہر شخص کا ہوتا ہے، تو نام کا شخصیت پر کتنا اثر پڑ سکتا ہے، اس پر بھی ذرا جی ہاں، نام کے بڑے، تاکہ لوگ اس کو ملحوظ خاطر رکھیں. نام کے بڑے امپیکٹس ہوتے ہیں شخصیت کے اوپر. اور ناموں کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ نام رکھیں کس طرح کے، کس طرح کے. ٹھیک ہے نا. سب سے بہترین نام جو حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے زیادہ پسند ہے. اور ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یہ اللہ کے سب سے اچھے نام ہیں. تو اس میں جو بھی تمہیں نام پسند ہو وہ نام رکھ لو. اور احسنوا اسماءکم، اپنے بچوں کے اچھے نام رکھا کرو، اچھے نام رکھا کرو. اور تو اس میں چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی جو اصل زبان ہے اور جنت کی زبان ہے، ہمارے پیارے نبی کی زبان ہے، وہ عربی ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عربی زبان کا لفظ ہو اور بامعنی نام ہو، میننگ فل. اور دیکھ لیا جائے تو کوشش یہ کریں سب سے پہلے تو انبیاء کے ناموں میں سے ہو. لڑکا ہے تو صحابہ کے ناموں میں سے، انبیاء کے ناموں میں سے، اور لڑکی ہے تو صحابیات کے ناموں میں سے، امہات المومنین ہیں، ازواج مطہرات ہیں، نا اہل بیت کی خواتین ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اور اہل بیت میں اور بہت خواتین ہیں. اس قسم کی ناموں کو رکھا جائے. پھر بھی اگر اس میں نام پسند نہیں آتا، ہمارے ہاں تو بڑا وہ ہے نا کمپٹیشن، یونیک نام، انوکھے، اچھوتے، انوکھے، منفرد. اس انفرادیت کے چکر میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے ہمارے ٹی وی ڈراموں نے. بالکل ایسے نام. ابھی حال ہی میں
غالباً اسی سال کے شروع میں ایک بہت مشہور ایک ڈرامہ، میں ڈرامے کا نام نہیں لیتا، آپ کہیں گے جی مولانا مفتی صاحب آپ بھی ڈرامے، ہاں بھائی دیکھ لیتے ہیں. تو اس ڈرامے میں ایک کردار جو اس کی مین کردار تھی خاتون، ان کا نام تھا آئرہ. ٹھیک ہے. اب ڈھونڈ لیں وہ آئرہ کس کردار کا نام تھا، کس ڈرامے میں تھا. ٹھیک ہے. بہت مشہور ہوا وہ ڈرامہ، پاکستان ہندوستان میں بہت بہت مشہور ہوا. ٹھیک ہے. تو اب آئرہ، اب ہم نے اس کے بعد کئی بچیوں کا نام جو پیدا ہوئی ان کا نام آئرہ آئرہ آئرہ. ہم نے کہا ذرا دیکھیں تو صحیح اس کا معنی کیا ہے. تو جب ہم نے لغت اٹھائی، اچھا پہلے تو گوگل پہ دیکھا، مفتی گوگل سے پوچھا ہم نے، تو مفتی گوگل نے تو بہت خوبصورت قسم کے معنی اس کے بتلائے. لیکن جب لغت میں تلاش کیا تو لغت میں جو اس کا معنی تھا وہ بیان کے قابل نہیں ہے. اچھا جی، لغت میں جو اس کا معنی ہے وہ بہت ہی نازیبا، ناقابل بیان قسم کے الفاظ ہیں. اچھا، وہ میں آپ کو پروگرام کے بعد بتا دوں گا، آن ایئر نہیں بتا. ٹھیک ہے بھائی، لغت میں آپ لوگ تلاش کر سکتے ہیں، کر لیں، لیکن وہ اس حد تک اس کے معنی ٹھیک نہیں ہے. عمومی طور پہ تمام ایسے لوگ جو نیٹ پہ بھی جا کے سرچ کرتے ہیں، تو نیٹ پر تلاش کرنا اٹ از ناٹ انف، وہ کافی نہیں ہے کہ آپ وہاں سے دیکھیں اور آپ کو وہاں پہ اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہوں اور آپ وہی نام رکھ لیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. نام رکھنے میں میں کہتا ہوں، اب یہ میرا ماننا ہے، بے شک مجھ سے لوگ اختلاف رکھیں اس بات پر، رکھ سکتے ہیں، اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں. سر جی نام نا بہت سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے. اس نام کا آپ کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس پہ شخصیت پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اس کی صحت پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. یہ مانیں آپ کے نہ ماننے سے یہ تھوڑی ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا، یہ تو ہوگا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے اور یہ ہمارے دین میں ہے. ہمارے نبی بھی فرما رہے ہیں اور کئی مقامات پر، جیسے کہ بتایا ہمارے فہد صاحب نے، کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات بالکل ایسے واضح طور پہ نہیں ایسے آ جاتے، لیکن اشارہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ بات آپ کسی عالم دین سے پوچھیں، مفتی سے پوچھیں، امام صاحب سے پوچھیں، جا کے پوچھیں. ان معاملات میں آپ لوگ چھان بین کا بھرپور مظاہرہ کیا کریں. بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں یہ صرف نام رکھ دینا کہ مجھے فلاں کو پسند تھا، مجھے پسند تھا، بھائی اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ نے نیٹ پہ دیکھا ہے. آپ پہلے اس کی لغت تلاش کریں. یہ ایک باضابطہ کام ہے نام، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ظاہر ہے وہ حدیث ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے اولادوں کو اچھا نام دو، کیونکہ اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی روز محشر. آپ نے اپنی اولاد کو نام کیسا دیا، اچھا دیا نہیں دیا، کس معرفت سے دیا، تو بہت ساری پریشانیاں تو ہمارے آپ کے نام کے ہونے کی وجہ سے ہیں. تو اس پر ذرا سنجیدگی سے غور کیجئے. کچھ کالس ہیں، اب ہم کالس کی طرف جائیں گے. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنے ریڈیو کا والیوم تھوڑا کم کر لیجیے. بند کر دے. جی جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ یہ مفتی صاحب، مجھے میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں نابینا ہوں اور 2 میری بچیاں ہیں بس. تو کس طرح ہم تقسیم کریں گے صاحب؟ جائیداد کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، بالکل. جواب دوبارہ ہاں جی دوبارہ بتاؤں؟ جی دوبارہ پوچھ لیجیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جمعے کی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2. اور تیسرے کہ میں نابینا بھی ہوں، پھیپھڑے کی خرابی کی وجہ سے میرے سانس بھی ہے، میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، وہ بیلنس سسٹم جس کو بولتے ہیں جسمانی وہ بھی خراب ہے. ٹھیک ہے. تو کیا میرے کو نماز میں کچھ کسر کرنی پڑے گی یا پوری پڑھنی پڑے گی بیٹھ کے؟ ٹھیک ہے. 2 سوال ہو گئے نا؟ جی بالکل. 3 سوال، جمعہ یہ اور ورشہ. ٹھیک ہے جی. جو 3 بہت مہربانی. 2 سوال ہیں آپ کے. ایک جمعے کا بھی ہے نا کہ جمعے کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے. زور کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بالکل جواب لے لیتے ہیں جواب. بہت شکریہ. میرا نابینا اور کیا کروں، میں بیمار بھی ہوں، نماز وہ کیا کروں؟ بہتر. ٹھیک ہے، 3 سوال ہیں آپ کے. بہتر، بہت شکریہ. بہت مہربانی. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فہد صاحب. جی انہوں نے 3 سوال پوچھے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ بیوی کا جو انتقال ہو گیا تو وراثت ترکہ کیسے تقسیم ہو. تو ایسی صورت میں جو وائف کا انتقال ہو جائے اور شوہر موجود ہوں اور اولاد ہو تو شوہر کو کل ترکے کا 25% ملتا ہے، یعنی 25%. ٹھیک ہے. 1/4، اور بقیہ جتنا ہے وہ بیٹیوں میں تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے. جو 75% ہے وہ دونوں بیٹیوں میں برابر تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے.
اور جو دوسرا سوال ہے جمعے کی رکعت، جمعے کی اگر فرض رکعت کی بات کی جائے تو جمعے کی 2 رکعتیں ہیں صرف، ٹھیک ہے، جمعے کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں. بعض لوگ اس میں غلطی یہ کرتے ہیں، اور وہ یہ غلطی ہے کہ جمعے کے دن 2 رکعت جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھنے کے بعد 4 رکعت ظہر کی پھر الگ سے پڑھتے ہیں. جمعے کے دن شہروں میں جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں پر اگر آپ نے مسجد میں کسی جامع مسجد میں جمعہ پڑھ لیا ہے تو بس اس کے بعد اور کوئی نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر جمعے کی سنت وغیرہ ملا کر کے آپ رکعت کی بات کر رہے ہیں تو 4 سنتیں نماز سے پہلے، 2 رکعت فرض، اور اس کے بعد 4 سنتیں، 2 نفل، پھر 2 سنتیں، اس طرح ہے. یا پھر 4 رکعتیں، 2 رکعتیں فرض، پھر اس کے بعد 4 سنت، 2 نفل، بس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور جو تیسری بات ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا، دیکھیں جی بیٹھ کر نماز پڑھنا بالکل، اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے یا کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتے زمین پر، تو آپ کم از کم کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر نماز شروع کریں گے، اور رکوع سجدے کے لیے پیچھے کرسی رکھ لیں یا فرش پہ بیٹھ کے رکوع سجدہ کریں. تو اس طرح آپ نماز پڑھیں گے. اور بیماری کی وجہ سے یا اس کیفیت کی وجہ سے نمازوں میں کوئی قصر نہیں ہے، نہ صحت مند کے لیے نہ معذور کے لیے. ٹھیک ہے، تو نمازوں میں قصر صرف اور صرف مسافر کو اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے. اور کسی کو اجازت نہیں ہے. ہاں اس میں یہ اتنی وہ ہے کہ اگر آپ کو نماز پڑھنے میں دقت، پریشانی، تکلیف ہو رہی ہے تو آپ صرف فرائض کی ادائیگی کریں، اور جو لازمی سنتیں ہیں جیسے فجر کی 2 سنتیں ہیں، مغرب کی 2 سنتیں ہیں، عشاء کی 2 سنتیں، یہ لازمی سنتوں کی ادائیگی کا اور وتر کی ادائیگی کا اہتمام کریں. وہ بھی آپ بیٹھ کر پڑھیں، لیکن اس میں کوئی چھوٹ نہیں. البتہ فرض اور واجب تو لازمی ادا کریں، یعنی 5 نمازیں اور 1 وتر، تو اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتا دیجیے، بہت سارے لوگ شرمندگی سے نہیں پوچھتے، اور جمعے کی نماز کی جو نیت ہے اس میں اگر تاخیر ہو گئی ہے تو اگر کوئی آتا ہے 1 رکعت نکل گئی تو جمعے کی نماز کی نیت کیسے کریں گے، کیا ہونا چاہیے؟ بھائی اگر کوئی دیر سے آتا ہے اور اس کی ایک آدھ رکعت جی ہاں. چھوٹ گئی ہے، یا بالکل آخر میں اس طرح پہنچا کہ اتحیات میں جی ہاں، پہنچا ہے، جی ہاں. تو بس میں 2 رکعت نماز جمعہ کی نیت کرتا ہوں، اس امام کے پیچھے، منہ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر جماعت میں شامل ہو جائے. جمعے کی نماز، جمعے کی نماز اس میں فرض یا واجب کی کوئی بات شامل جمعے کی نماز ہے ہی فرض. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام رضوان بھائی، عبد القادر شاہ ماری پور سے. جی عبد القادر صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. مفتی صاحب کو بھی میرا پیار بھرا سلام. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، میرا پہلا سوال ہے تو قرآن شریف یا یاسین شریف، جیسے ہم جمعہ جاتے ہیں قبرستان تو یاسین شریف یا قرآن شریف ہو جانا، وہاں جا کے پڑھنا کے لیے درست ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ زبانی جو ہے میرے ساتھ بچے ہیں، ابھی ماشاء اللہ اس میں لگا 14 سال کا ہے، اب وہ زبانی کو آتا نہیں ہے. اس نے بولا ابو میں قرآن شریف لے جاؤں گا، وہاں دادی جان دادی کی قبر پہ پڑھوں گا. بولا بھائی یہ درست پتہ نہیں ہے نہیں مجھے معلومات نہیں، لیکن میں پوچھ لوں گا. اور دوسرا سوال، جیسے ہم لوگ ہیں نا احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، روڈ بند کر رہے ہوتے ہیں، پریشان بھی ہم ہو رہے ہوتے ہیں، کہ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم اپنے حق کے لیے کر رہے ہیں، کیا گیس کے لیے، پانی کے لیے، سر اور کسی چیز کے لیے. ابھی جیسے ہاسپٹل جانا ہے، ایمرجنسی ہے، ہم جا نہیں سکتے ہیں، یار بسوں میں ہم جیسے بیٹھے ہیں تو ہم جیسا میں بلائیں بسوں میں ٹریول کر رہا تھا تو میرا وہاں سے نکلنا گھر آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ٹریفک جام، راستے بند. تو اس کے بارے میں روشنی ڈالنا کے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال، اچھا داڑھی کے اوپر آپ نے بڑا اٹھایا، میری سائٹوں کی داڑھی کم ہے، تو سینٹر کی داڑھی میں رکھتا ہوں چہرے کے حساب سے 2، تو یہ مناسب ہے کہ اگر داڑھی لمبی چھوڑتا ہوں تو لمبی لمبی جا رہی ہے سینٹر سے، چہرہ کچھ عجیب جیسا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا سوال. بہتر ہے. بہت آپ شکریہ. تینوں سوال آپ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ہم بالکل جواب لے لیتے ہیں. ابھی جو انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ دونوں سائڈ کی داڑھی جو ہے ان کے بال بہت ہی کم ہیں، سینٹر میں ہے تو وہ 2 بالش ہیں ان کی، تو وہ ٹھیک ہے رکھ سکتے ہیں یا ان میں کوئی ترمیم کرنی پڑے گی؟ اچھا جی، پہلا جو سوال، اچھا داڑھی کے حوالے سے یہ ہے کہ داڑھی اگر آپ کی دیکھیں سائڈوں سے بال کم ہیں یا زیادہ ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا. بعض ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جن کے چہرے پر ایک بھی بال نہیں آتا، ایسی قومیں باقاعدہ موجود ہیں. آتے بھی ہیں تو بہت تھوڑی سی چھوٹی سی یہاں سے نکلتی ہے، جیسے ہمارے انڈونیشیا ملیشیا کے جو مسلمان ہیں وہاں کے لوگ ہیں. تو جتنی بھی آ رہی، اگر جو درمیان سے جو آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ لمبی، اتنی زیادہ لمبی ہے کہ بدنما محسوس ہو رہی ہے، تو اس کو آپ کم از کم 1 مٹھی تک رکھ کے باقی آپ تراش لیں اس کو.
قرآن شریف پڑھنے کے حوالے سے قرآن شریف آپ قبرستان میں جا کر پڑھیں یا گھر سے پڑھیں، دونوں صورت میں قرآن شریف کا ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہاں جا کر آپ دیکھ کے پڑھنا چاہیں تو دیکھ کر پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس کو کوئی لازم سمجھ لینا کہ میں نے ہر جمعے کو قبرستان جانا ہی ہے اور یہاں وہاں جا کے یاسین شریف پڑھنا ہے یا کوئی اور صورت پڑھنی ہے یا رینڈم قرآن سے تلاوت کرنی ہے، تو یہ کوئی لازمی عمل نہیں ہے. پسندیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں موت یاد آتی ہے. تو تمہاری موت اس سے زیادہ کی تو کوئی اور بات نہیں ہے، کیونکہ اس جب جانے سے مراد اب بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں منسوب کر دیتے ہیں، بہت باتیں منسوب کر دیتے ہیں، کچھ واقعات منسوب کر دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے جو ہمارے اللہ فرما رہے ہیں، جو نبی فرما رہے ہیں، انبیاء اکرام فرما رہے ہیں، ہمیں تو ان کو فالو کرنا ہے. تو اس سے زیادہ کی تو کوئی بات نہیں ہے نا. نہیں. اور انبیاء کرام میں بھی صرف ہمارے لیے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے حجت ہیں، اور کسی نبی کا قول یا ان کی شریعت یا ان کا طریقہ ہمارے لیے حجت نہیں، الا یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ طریقہ ہمیں ملتا ہو تبھی، اس کے علاوہ نہیں. تو قرآن شریف پڑھنے کے حوالے سے یہ ہے کہ قرآن شریف یہ ہے کہ قبرستان صرف اس لیے جائیں کہ ایک تو آپ کو اپنی موت یاد رہے، موت یاد آئے کہ مجھے بھی مر کے ایک دن یہاں آنا ہے اور دنیا میں کچھ بھی کر لوں، یہاں آ کر مجھے اس کا حساب دینا اور خالی ہاتھ میں نے اس قبر میں آنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو قبر میں وہ جو میت ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو مطلع فرماتے ہیں کہ تمہارے یہاں سے کوئی تم سے ملنے آیا تھا، تمہاری زیارت کو آیا تھا. تو اس سے ان کو خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے کہ دنیا والے مجھے بھول نہیں گئے، انہوں نے مجھے فراموش نہیں کر دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا، جو دوسری چیز ہے، جو دوسرا ان کا سوال ہے راستہ بند کرنا. دیکھیں راستہ بند کرنا تو حدیث میں صاف الفاظ میں ملتا ہے کہ جی جو راستہ بند کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس قسم کے الفاظ ہے کہ راستہ بند کرنا تو بالکل درست نہیں. تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی عمل، اب آپ کہیں جی ہمیں نہیں مل رہا ہے، احتجاج کر رہے ہیں، تو احتجاج کا بھی کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے، کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. کم از کم وہ لوگ جو ہسپتالوں کو جا رہے ہیں یا بیمار ہیں، کوئی ایمرجنسی ہے، ایمبولینس ہے، اس کو راستہ دے دینا چاہیے. اچھا، یہاں پر مفتی صاحب ایک بات یہ ہے کہ صرف ایمبولینس کو راستہ، اب کوئی ایمبولینس والی کیفیت سے نیچے ہے. ایمبولینس تو ایک ایکسٹریم کیفیت ہوتی ہے. اب کوئی اپنی پرسنل گاڑی میں اس کی فیملی اس کو لے جا رہی ہے، اسے 102 بخار ہے، صحیح ہے، تو اب کیا اسے راستہ نہیں ملے گا یا اسے نہیں دینا چاہیے؟ ملنا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے. صرف ایمبولینس ہی جائے گی، باقی اور یہ ہے نا کہ کوئی کسی کی میت میں ہی جا رہا ہے. احتجاج کرنے کے لیے تو ایک تو ہمارے یہاں کوئی اس کے حوالے سے اخلاقیات موجود نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہمیں نہیں مل رہا تو کسی اور کو بھی نہ ملے، ہم محروم ہیں تو سبھی محروم رہیں. یہ جو مزاج ہے ایک ہمارا. تو اس لیے جو احتجاج کے پوری دنیا میں جو مہذب معاشروں میں جو طریقہ کار ہے وہ ہے راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر، راستے کے ایک طرف ہو کر، تاکہ ٹریفک بھی چلتا رہے اور ہمارا احتجاج بھی ریکارڈ ہو جائے. یہاں تو جی احتجاج ایسے احتجاج ہے کہ پوری سڑکیں بند ہے نا، پورے راستے بند اور کئی دنوں کے لیے بند ایسے، اور اس کے اوپر پوری سیکیورٹی اس پہ مسلط کی ہوئی ہوتی، نافذ کی ہوئی ہوتی. یہاں سے نہیں گھس سکتے، وہاں سے نہیں جا سکتے، کنٹینر لگا کے راستے بند، اور کتنے طریقے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس سے ایک عام آدمی کی زندگی اجیرن ہوتی ہے. اور ہر وہ عمل جس سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہو، مفاد عامہ میں خلل آتا ہو، وہ ناجائز ہے، وہ گناہ کا سبب ہے، وہ جہنم میں لے جانے والا ہے. واہ، سیدھی سی بات ہے بالکل. وہ صرف جلسے جلوس یا ریلیاں نہیں، ہر وہ عمل جس سے ایذا پہنچتی ہو، تکلیف کا سبب بنتی ہو، وہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے. ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ ہلو، کون اور کہاں سے؟ غالباً لائن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم، علی بول رہا ہوں. پہلے فون کیا تھا، دوبارہ دے رہا ہوں. آپ کے معذرت چاہتا ہوں. یہ جو واقعے کا آپ کو بتایا تو میں نے حضور سے لیا تھا اپنے کراچی دارالعلوم اور بنوری ٹاؤن. تو یہ بولتے ہیں کہ مرحوم کی بہنوں کو اور بھائیوں کو بھی 2% دینے پڑیں گے. 8% نہیں، کچھ تھا، میرے یاد نہیں ہے. تو یہ کیا آپ نے بتایا وہ قرآن و حدیث سے ہے؟ دیکھیے، آپ نے اس میں مرحومہ کی بہن بھائیوں کا تذکرہ کیا ہی نہیں. آپ نے کہا کہ جی میں ہوں اور 2 بیٹیاں ہیں. تو جو سوال سامنے تھا ہم نے اس کے حساب سے جواب دیا. آپ سوال واضح کریں پورا تو ہم کہ 7 بہنیں
मरूम की और जी। 2 भाई हैं। बेटियां कितनी हैं? 2। 2। 7 बहनें और 2 भाई। हाँ, ठीक है, मैं बताता हूँ दोबारा से। मेहरबानी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अली साहब थे, दोबारा उन्होंने कॉल की। कुछ अधूरे सवालात कोशिश किया करें कि ना किया करें, और जो भी सवाल करना है पहले उसकी आप घर में रिहर्सल कर लें, ठीक है, उसके बाद सवाल पूछिए, ताकि बात शॉर्ट हो और आपका सवाल मुख्तसर भी हो और वाज़े भी हो। वो आधी बात करना, आधी बात तो मकसद ही चेंज हो जाता है। ज़ेर ज़बर से नामों के मतलब बदल जाते हैं। ये तो पूरा एक मामला है, एक सवाल है, एक इशू है, उस पर बात करना होता है। क्या कहेंगे भाई बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें ऐसा है, जो अब सवाल इन्होंने वाज़ेह किया है, तो शौहर को तो वही 25% मिलेगा, बेटियों को जो बाकी 75% मिल रहा था, अब उनको वो नहीं मिलेगा, बल्कि अब उनको 66% मिलेगा, 66%, यानी कुल माल का 2/3। ठीक है, 2/3 बेटियों को मिलेगा, 1/4 शौहर को मिलेगा, और बाकी जो बचेगा वो बहन और भाइयों में तकसीम होगा। इस तरह कि भाइयों को डबल मिलेगा और बहनों को उसका आधा मिलेगा। यानी जो बाकी कुल बचता है वो तकरीबन यूँ समझिए कि 8% बचता है, 8.33% बचता है। अब उस 8.33% को 7 बहनें और 2 भाई, 7 और 4 11 हिस्सों में तकसीम कर लें। ठीक है, 2-2 हिस्से भाइयों को दे दें, बाकी 1-1 हिस्सा बहन को दे दें। बिल्कुल आप कैलकुलेट कर लें। बिल्कुल ठीक है। वो जो अमाउंट बन रही होगी ये उसके हिसाब से होगा। एक और कॉल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से? उस्मा? नहीं, सीमा की बात कर। सीमा जी, सीमा, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं मुझसे आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जी कहिए। जी, मैं मुझसे आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या जो अमीर लोग हैं, जो घर होते पड़ोसिया साथ में, तो उनकी अच्छी दुकान भी, अच्छा अपना घर भी, और घर का टीका भी अच्छा दुकान, फिर भी वो अगर पड़ोसी से मांग या नमक दे दो या आटा दे दो। आपकी आवाज़ बिल्कुल, यास्मीन साहिबा, आपकी बिल्कुल आवाज़ समझ नहीं आ रही, चूँकि मुझे ये फील आ रही है कि शायद आपके जो मोबाइल सेट है उसका जो माउथ पीस है वो क्लियर नहीं है। तो आप जो सवाल कर रही हैं वो हम तक सही पहुंच नहीं पा रहा है। आप एक काम कीजिए, दोबारा कॉल करके सवाल कर लीजिए और अपनी लोकेशन बदल लीजिए, तब्दील कर लीजिए। आप जहां हैं वहां पे सिग्नल का भी इशू हो सकता है, तो आप सवाल दोबारा कर लीजिए, दोबारा कॉल कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। तो मैं तमाम कॉलर से भी गुजारिश करूँगा कि भाई जब कॉल करें तो ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पर खामोशी हो, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, एक और कॉल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। रेडियो का वॉल्यूम कम कर दें। वॉल्यूम ही बंद है तो। ठीक है। मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। अच्छा। और मेरे शौहर का मारा घर है उनका, वो उनकी बहन ने कब्जा, मकसद माँ ने ना अपनी बेटी को दे दिया। अच्छा। तो हम उसके हकदार है या नहीं है? मेरे 5 बच्चे हैं और मैं हूँ। मेरे शौहर के इंतकाल को काफी साल हो गए। ठीक है। और वो बहन ने अपने ना दामाद को दे दिया। हाँ। तो हम लोग हकदार हैं या नहीं है? हम उन पे केस कर सकते हैं या नहीं? आपके बच्चों में सब कितने बच्चे हैं और कौन कौन है? बेटे कितने हैं, बेटियां कितनी हैं? मेरे 3 बेटे हैं और भाई भी, मतलब 5 बहन भाई थे। वो जो मतलब जिनके मकान नाम था ना, वो 5 बहन भाइयों के नाम था। अच्छा। मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया, मेरे शौहर के भाई का भी इंतकाल हो गया। अच्छा। तीनों भाइयों का इंतकाल हो गया, एक बहन का हो गया। अच्छा। वो बहन के बच्चों के पास है वो मकान। अच्छा, ठीक है। और वो आपकी सास ने अपनी बेटियों के नाम कर दिया? हाँ, बेटी एक के नाम कर दिया था, वो भी मर गई, लेकिन उसने अपने दामाद के नाम कर दिया। अच्छा, दामाद के नाम कर दिया है। असल कागजात जो है ना, वो हमारे ससुर ने 5 बच्चों के नाम किए थे। अच्छा, पहले किए थे। ठीक है। तो ये आपने ये कि अपना ये सारा मामला कोर्ट में दाखिल किया, कोई वकील से बात की? नहीं किया था, लेकिन मेरे इतने हालात ऐसे नहीं थे, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। लेकिन अब मैं ये सोचे, अब मकान से हम बेघर है,
تو میں نے بولا کوشش کر کے دیکھیں ہم حقدار ہیں بھی یا نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے، جواب لے لیتے. کوئی اور سوال کرنا چاہیے؟ چلو صحیح، اللہ حافظ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اس جو سوال ہے ایک تو بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت عام سی بات ہے کہ نارمل اس کو سمجھا جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو ہمیں ایک طرف سے یہ آتا ہے نا کہ جی وہ بھائی بہنوں کی وراثت پہ قبضہ کر لیتے ہیں. بہت سی مائیں یہ کام کرتی ہیں کہ اپنے بیٹوں کو یا بیٹوں کی اولاد کو محروم رکھ کے اپنی بیٹیوں کو نوازتی ہیں. بالکل ایسے ہی. اور بعض بہنیں بھی ایسی ہیں کہ جو بڑے ہونے کا یا سرپرست ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بھائیوں کا استحصال کرتی ہیں. بھائی کرے یا بہن کرے، ماں کرے یا اولاد کرے، غلط کرے گا ہر ایک اللہ کے یہاں مجرم ہے، اور اس کی معافی اس وقت تک نہیں ہے جب تک اس کے حق کی تلافی نہیں کر دیتا. جب تک تلافی نہیں کرے گا تب تک وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، اور قیامت کے دن اپنے اعمال میں سے اس کو دینا پڑے گا، جو سب سے مشکل کام ہے. جب یا نفسی کا عالم ہوگا تو یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو یہ جو فرما رہی ہیں کہ ان کے شوہر کا بھی اس مکان میں ان کے والد صاحب نے نام کیا، تو جتنا ان کا حصہ بنتا ہے ان کے شوہر کا تو اتنے کے آپ لوگ حقدار ہیں. چونکہ ان کے اولاد میں اولاد نرینہ موجود ہے، تو اس میں ان مرحوم کے جو بیوہ اور ان کے 5 بچے، جو 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں بتائیں، انہی کا حصہ ہے، نہ کسی اور بھائی کا حصہ ہے، نہ بہن کا حصہ ہے. ہاں والدہ کا حصہ ضرور ہوگا، کیونکہ والدہ اگر ان کی انتقال کے وقت موجود تھیں تو والدہ کا بھی حصہ ہوگا. اب والدہ کا بھی انتقال ہو گیا جو ان کی ساس ہے، تو ساس کا حصہ پھر وہ بقیہ جو حیات اولاد ہے اس میں تقسیم ہوگا. لیکن پہلے ان کو اپن کے شوہر کا حصہ تو ملے، وہ تو پھر بہت بعد میں ہے کہ اس میں والدہ کا کتنا حصہ ہے اور کتنا ملے گا اور کتنا نہیں ملے گا. تو یہ کیس دائر کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں، وہ کسی وکیل سے رابطہ کریں. ان کا حق بنتا ہے؟ بالکل بنتا ہے، شرعی طور پر تو حق بنتا ہے. قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے میری معلومات نہیں ہے. ٹھیک ہے، شرعی حق ہے. بالکل ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں. وقت بہت کم ہے، ہم ایک چھوٹا سا سوال اور ایک کال اور لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. رضوان بھائی، میں مسز کامران کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی مسز کامران، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے. اور مفتی صاحب کی خدمت میں بھی السلام علیکم. مفتی صاحب وعلیکم السلام. 2 ہفتے پہلے میں نے ایک معاشرتی آپ سے سوال کیا تھا جس سے آپ نے بڑی سیر حاصل یعنی تفصیل سے وہ کیا. آپ جزاک اللہ، شکریہ، اور اللہ کرے کہ وہ سب کی سمجھ میں بھی آئے. آج بھی ایک معاشرتی ہی سوال آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئی ہوں. جی ضرور. کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زمانے میں انتشار پھیل گیا ہے، نہ بچے محفوظ ہیں نہ بچی محفوظ ہے. میں ریپیٹ نہیں کروں گی، ظاہر ہے میرے میں ایک ماں ہوں تو ایک بڑی دل خراش سی ہوتی کہ یعنی وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ان میں بھی شیطان اور نفس کا وہ ہے. تو میں مختصر یہ کرتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی چلتے پھرتے ایسی صورت آئے چھوٹی جو یہ سارے بچے پڑھ سکیں اور اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. ویسے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سب سے بہترین ہے، لیکن اور کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ جب یہ عدالت میں ایسے کیسز جاتے ہیں تو وہ وہاں یہ کہہ کے چھوٹ جاتے ہیں کہ وہ ایک وقتی لمحہ تھا جس میں شیطان نے وہ کیا، ہم کو غالب آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، اور وہ چھوٹ جاتے ہیں وہاں سے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے یہاں کا قانون کس طرح کا ہے. ہم نے دین کو بالکل چھوڑ دیا ہے کیا؟ یہ انگریزوں کے ان پہ ہم چل رہے ہیں. تو مختصراً یہ کہ اس میں آپ تھوڑا سا معاشرے کا اصلاح کر دیجئے کہ وہ لوگ جو ہیں ہر عمر کے لوگ، خصوصاً نوجوان بچے اور بچیاں، یہ ورد رکھیں اس چیز کا، اور اللہ تعالیٰ ان کو شیطان سے محفوظ رکھے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ، بہت شکریہ. کیا کہیں گے؟ جی اس حوالے سے عرض یہ ہے، بہت کم ہے، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ایک تو والدین بہت غافل ہو چکے، جو ہم نے ابتدا میں یہ بات کی. والدین چھوٹے بچوں کو جو آج کم عمر بھی ہر چیز کی معلومات رکھتا ہے، یہ اسی موبائل اور ٹیکنالوجی سوشل میڈیا سے تعلق کی وجہ سے ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے جس پر ہماری کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ہمارے لک آفٹر کنٹرول نہیں ہے. تو ایک تو اپنی آنکھوں کو ہم کھولیں. جو ہم سنتے تھے نا بچپن میں، کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے، وہ شیر کی نگاہ ہماری ختم ہو گئی. اب ہم ہو گئے بناسپتی ماں باپ. بالکل ایسے ہی. دیسی ہی ماں باپ اور تھے، ہم ہیں بناسپتی. بالکل ایسے ہی. اب اس حوالے سے جو عرض ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے، ایک مسنون دعا ہے جو صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ حدیث میں اس کی تاکید ملتی ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ٹھیک ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم.
یہ وظائف کی کتابوں میں اور ایک دعاؤں کی جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے کتابیں جس میں نماز وغیرہ سکھائی جاتی ہے ان کتابوں میں یہ رجحان بھی ختم ہو گیا. ویسے فہد صاحب پہلے ہمارے والدین نے ہمیں تو وہ پہلے کتاب آتی تھی بڑی چھوٹی سی, کیونکہ موبائل نہیں تھا, ٹیلی ویژن بھی اتنا کامن نہیں تھا, ہر گھر میں نہیں ہوا کرتا تھا. مجھے اپنا بچپن یاد ہے, میرے والدین نے مجھے چھوٹی سی کتاب دلائی تھی, نماز جنت کی کنجی ہے. جی بڑی چھوٹی سی کتاب آیا کرتی تھی, ہم نے بھی پڑھی ہے وہ. ہاں بالکل, ہم سب نے پڑھی ہے تقریباً. ہمارے والدین نے ہمیں دی اور ہمیں وہ پڑھایا اور سکھایا کہ بھائی یہ پڑھو, تو ہم وہ بھی خود سے بھی پڑھتے تھے. تو اس سے ایک بڑی ہمیں تقویت بھی ملی, ہم نے سیکھنے کو بہت کچھ ملا. تو وہ ایک بڑی کتاب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس کتاب کی اہمیت تو بلکہ شدید طور پر بڑھ چکی ہے, بلکہ اس وقت شاید نہیں تھی, اب بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو ابھی چاہیے والدین کو کہ وہ اس طرف دکھائیں. جواب مکمل ہو گیا آپ کا؟ جواب بھی مکمل ہو گیا ہے اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن اجازت چاہنے سے پہلے صرف ایک سطر آپ کے ساتھ گوش و گزار کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اس کی تربیت میں کوئی کوتاہی نہ کریں, اور دور جدید کا بہانہ نہ کریں کہ اب تو یہ آ گیا ہے, سب چلتا ہے, ارے کچھ نہیں ہوتا. یہ جو 2 جملے ہیں نا, اسے نہیں نافذ کریں اپنے بچوں پر, نہ اسے یہ کہہ کر اگنور کیجئے, ورنہ یقین جانیے آگے چل کے ہم سب کو بشمول میرے, اگر میں نے بھی اس پر عمل نہیں کیا تو سوائے پچھتاوے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. ہماری اولاد ہمیں اتنا پریشان کرے گی کہ سوچ ہے آپ کی, جو ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں کہ دور جدید ہے, موبائل ہے, ارے دیکھیں فلاں تو ایسا ہو رہا ہے, ارے وہاں بھی ایسا ہو رہا ہے, ارے کچھ نہیں ہوتا. یہ جو کچھ نہیں ہوتا ہے نہیں ہے, یہی بہت کچھ ہوتا ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں, میرا ماننا یہی ہے, یہ بہت امپیکٹ فل ہے. اس کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کی تربیت کیجیے, خیال رکھیے, اکیلے کہیں نہ جانے دیجیے, جہاں جائیں اپنے ساتھ لے کر جائیں, اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہ لے کر جائیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اگلے جمعے کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضوان باسط کو اور فہد قاسمی الرفاعی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.